بن جاتا ہے، ماں دعا دے دے تو بیٹا سفیان ثوری بن جاتا ہے، ماں دعا دے دے تو بیٹی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ بن جاتی ہے، ماں دعا دے دے تو بیٹا جنید بغدادی بن جاتا ہے، ماں دعا دے دے تو بیٹا سری سختی بن جاتا ہے، ماں دعا دے دے تو بیٹا جنید بغدادی بن جاتا ہے، ماں دعا دے دے تو بیٹا بایزید بسطامی بن جاتا ہے۔ اور کون بایزید؟ اللہ اکبر، بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں اپنے انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم کو دیکھتا ہوں، یہ بایزید بسطامی اللہ کے ولی بنے کیسے، بایزید اللہ کے مقرب بندے بنے کیسے، بایزید بسطامی کو رب تعالیٰ کا قرب ملا کیسے۔ اللہ اکبر، ماں دعا دے دے نا تو عرش الہی کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، ماں دعا دے دے تو اس کی دعا قبول ہوا کرتی ہے۔ لیکن آج ہم نالائق لوگ اپنی ماں کو چھڑکتے نظر آتے ہیں، آج ہم بیکار لوگ اپنی ماں کو مارتے نظر آتے ہیں، آج ہم لوگ اپنی ماں کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، آج ہم لوگ اپنے والدین کو بڈھا کہہ کے دھکار دیتے ہیں، آج ہم لوگ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں جس کے والدین زندہ ہیں، قسم اللہ کی کھا کر کہتا ہوں وہ دعائیں لے لے، اس لیے کہ جب والدین چلے جائیں گے تیرا مرشد تجھے دعا دے گا، تیرا بیٹا تجھے دعا دے گا، تیری بیوی تجھے دعا دے گی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جو ماں دعا دے دیتی ہے تو بچے کی ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو والدین کے چہرے پہ مسکراہٹ دے دیتا ہے محمد اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہے۔ ماں کون ہے؟ اللہ اکبر، بایزید بسطامی بہت بڑا نام ہے، کس کے مرید ہے؟ بایزید بسطامی امام جعفر صادق کے مرید ہے۔ بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تھوڑا اس کو کم کرو، اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لیے، صالحین کی سب میں میرا نام آ جائے، اس لیے میں نے اپنی ماں کے قدموں پہ گر گیا اور ماں سے کہنے لگا امی مجھے معاف کر دے، اگر آپ اپنے حق مجھ پر معاف کر دے تو میں اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ اکبر، میں جنگل میں چلا جاؤں۔ وہ ماں بایزید بسطامی کی ماں تھی، وہ آج کی ماں نہیں تھی جو بچے کو موٹو پتلو دکھاتی ہے، جو بچے کو فلم ہسٹری کے گانے سناتی ہے، جو بچے کو بے حیائی والی باتیں بتاتی ہے، جو خود تو نماز نہیں پڑھتی، بچہ کیسے نمازی بنے گا؟ وہ بایزید بسطامی کی ماں تھی۔ اب عرض کرتی امی اگر آپ اپنے حق معاف کر دیں تو میں اللہ کا دوست بننے کے لیے جنگل میں چلا جاؤں۔ ماں نے کہا بیٹا شوق سے جاؤ، میں نے تو اپنا حق معاف کر دیا ہے۔ بایزید بسطامی جنگل میں چلے گئے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، عبادت و ریاضت کرتے رہے، تہجد میں تہجد پڑھتے رہے، تسبیح پہ تسبیح ہلاتے رہے۔ بایزید بسطامی فرماتے ہیں 12 سال تک میں جنگل میں رہا، 12 سال تک عبادت کرتا رہا، رات رات بھر میں نے اللہ کو پکارا اور کہا اللہ اپنا قرب عطا کر دو، میرے مولا مجھے اپنا قرب عطا کر دو۔ لیکن بایزید بسطامی فرماتے ہیں 12 سال جب پورے ہو گئے، 12 سال میں جنگل سے گزر رہا تھا، میں نے اپنے گھر کو دیکھا، جب گھر کو دیکھا تو مجھے میرے گھر کی یاد آئی۔ پیارے اب جب بچہ مدرسے میں چلا جاتا ہے، جمعرات والے دن اپنے گھر جاتا ہے، اس لیے جاتا ہے کہ آج مجھے میری ماں کا دیدار نصیب ہو جائے گا، آج مجھے میری ماں کی ہاتھوں کی روٹیاں نصیب ہو جائیں گی، آج مجھے میری ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے گا۔ جو ایک جمعرات ماں کو نہیں دیکھتا اس مدرسے کے بچے کو یہ طرف پیدا ہوتی ہے کہ ماں کو دیکھنے جاؤں گا تو قسم خدا کی میری حسرت پوری ہو جائے گی، میرا دل نکھر جائے گا، میرے دل کی کلیاں کھل جائیں گی۔ وہ تو بایزید بسطامی تھے جنہوں نے اپنی ماں کو 12 سال تک نہیں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی گھر پڑتا ہے بایزید بسطامی نے دروازے پہ دستک دی، اب دستک دی تو دل میں خیال آیا بایزید 12 سال ہو گئے ہیں، اب تک تم نے اپنی ماں کو آرام نہیں دیا ہے، یہ ان کے سونے کا وقت ہے، تم دروازے کو دستک دو گے ان کی نیند خراب ہو جائے گی۔ ایسا کرو بایزید جب فجر کی نماز کا وقت ہوگا تو ماں فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے، تب تم دروازے کو دستک دے دینا۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں فجر کی نماز کا وقت ہوا، میری ماں اٹھی، وضو کے لیے پرنالے سے پانی بہنے لگا، میں سمجھ گیا کہ میری ماں جو ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھ چکی
چکی ہے۔ بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی، آواز آئی اندر سے کون ہو؟ میں نے کہا امی آپ کا بیٹا بایزید آیا ہے، بایزید آیا ہے۔ ماں کہتی ہے وہ بایزید جس کو میں نے اللہ کی راہ میں بھیجا تھا، جس کو اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لیے بھیجا تھا، جس کو اللہ کا ولی بننے کے لیے بھیجا تھا، ابھی کیسے آ سکتا ہے؟ بایزید بستامی کہتے ہیں ہاں ہاں امی آپ کا بیٹا آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کباڑے کھولی، جب دروازے کو کھولا ماں نے دیکھا بایزید کی داڑھی ریتیلی ہو چکی ہے، بایزید کا کرتا پھٹ چکا ہے، بایزید کی آنکھیں گڈھے میں جا چکی ہے، لرز گئی، ہاتھوں کو اٹھا کر کہتی ہے مولا میں نے تیری راہ میں بھیجا تھا، کیا ابھی تک تو نے اسے اپنا قرب عطا نہیں کیا؟ کیا ابھی تک تو نے اسے ولی نہیں بنایا؟ بایزید کہتے ہیں جس قرب کو میں سجدوں میں تلاش کر رہا تھا، جس قرب کو میں تہجد کی نماز میں تلاش کر رہا تھا، جس قرب کو میں جنگلوں میں تلاش کر رہا تھا، مجھے وہاں تو نہیں ملا، لیکن کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس دن میری ماں نے ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کی ہے اللہ نے مجھے اپنا مقرب بندہ بنا۔ تو ماں کی دعا تو ماں کی دعا ہوتی ہے میاں۔ اللہ تعالیٰ حنیف اختر کی ماں کی مغفرت فرمائے اور یقیناً ان کی روح خوش ہوگی، اس لیے کہ علماء اکرام آئے ہیں سبحان اللہ اور شورا اکرام آئے ہیں، انشاءاللہ ان سب کو سماعت کرنا اور الحمدللہ سبحان اللہ بولتے رہے، اس لیے کہ سال ثواب کی محفل میں آئے ہیں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جو ہمارے باہر کے پڑھنے والے آئے ہیں وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ ناظم اجلاس سے گزارش کرتا ہوں نقیب اہل سنت شہزادہ شعر و ادب انشاءاللہ ان کی نقابت کے ساتھ یہ پروگرام سفر کرے گا اور پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ جناب مولانا استخار رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، آئیے استقبال کر لیں محبت و عقیدت کے ساتھ۔